تو یہی وجہ ہے کہ اس نور کے توسل سے عالم انوار میں بھی نور پھیلا واہ اور عالم ملکوت میں بھی سبحان جو اللہ۔ کچھ تحائف الہی تقسیم ہوئے اور انعامات ربانی ان کو ملے وہ بھی اس پاک نور کے صدقے سے نصیب ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین جو سادات ملائکہ میں سے ہیں بلکہ سید ملائکہ ہے، بے شک قرآن مجید انہیں مطاع ثم امین کے الفاظ سے یاد کرتا ہے، یعنی اس کائنات میں جسے ہم کائنات سماوی اور کائنات ملکوتی کہتے ہیں، اس میں حضرت جبرائیل امین کی حیثیت مطاع کی ہے، یعنی ان کی اطاعت کرتے ہیں سارے ملائکہ اور عالم بالا ان کی اطاعت میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا دوسرا مرتبہ امین کا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے اور اپنے نمائندگان برحق کے درمیان امین قرار دے کر اپنی امانتوں کو ان تک پہنچانے کا وسیلہ بنایا۔ لیکن کتنا عظیم ہے کہ جبرائیل امین کو بھی جو فیض ملا ہے وہ ان واہ کے واہ، توسل سے بے نصیب ہوا ہے۔ شک بے شک، واہ واہ، سبحنا فسبحت الملائکہ قدسنا فقدست الملائکہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ تسبیح کرنے لگے اور ہم نے تقدیس کی تو ملائکہ تصدیق کرنے لگے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک ایسی ہستی کے فیض سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمایا کہ جو عالم ملکوت کے لیے بھی واسطہ بنے اور پھر عالم ناسوت کے لیے بھی واسطہ بنے۔ واہ سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے پھر سب سے پہلے دیگر انبیاء کو بھیجا اور آپ کو خاتم الانبیاء قرار واہ دیا۔ واہ واہ، خاتم الانبیاء سے مراد گویا یہ سلسلہ بن سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء نے اس عالم عرضی میں آ کر انسانی معاشرے کی ہدایت اور اس کی تربیت کے لیے اقدامات کیے، اور یہ سلسلہ ایسے گویا چلتا نظر آتا ہے جیسے کسی درسگاہ کا یا کسی تربیت گاہ کا کلاس سسٹم ہوتا ہے۔ صحیح، پہلی کلاس ہوتی ہے، پھر واہ دوسری ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو یوں فرض کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی تربیت، تعلیم اور ترقی کا سلسلہ چلا اور آہستہ آہستہ معاشرہ انسانی ترقی کی طرف گامزن ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک انبیاء کا جو تسلسل سبحان تھا اللہ، سبحان وہ گویا معاشرے کی ترقی کا ضامن تھا، امتوں کی ترقی کا ضامن تھا، اور آہستہ آہستہ انسانی ترقی ہوتی گئی، اور حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ آخر میں حضور اکرم واہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، واہ اور پھر ان کے بعد کوئی نبی نہ ہو اور ان کے بعد کوئی رسول نہ ہو، اس لیے کہ آپ سب سے لائق، سب سے فائق اور سب سے افضل اور سب سے اشرف اور سب سے عرفہ اور سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بے شک، اور اس لیے انہوں نے جو آ کر انسانی معاشرے کی خدمت کی وہ اپنی مثال آپ ہے، بے شک، اور پھر وہ اس لائق ہے کہ وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، سبحان اللہ، اور پھر ایسے ہی لائق افراد ان کے جانشین بنے واہ واہ اور ایسے ہی قابل افراد ان کے سلسلے کو آگے چلائیں واہ، کہ جو ان کے علم میں بھی وارث ہوں، آہا، ان کے کمالات میں بھی وارث ہوں، ان کے اخلاق میں بھی وارث ہوں، ان کی سیرت کے بھی وارث ہوں۔ اور اگر الیوم اکملت لکم دینکم آہا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا یہ عظیم ارشاد اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اور آپ کی جو محنت ہے اور آپ کی جو خدمات ہیں وہ اس لائق کہے جا سکتے ہیں کہ آپ نے کمال تک پہنچایا معاشرے کو اور اللہ نے اس کی سند دے دی، اس نعمت کو تمام تک پہنچایا اور اللہ نے اس کی سند دے دی، اور فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، آج تم پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس اسلام کو میں نے اپنے پسندیدہ دین ہونے کی سند عطا فرمائی۔